اگر منبر پہ بیٹھے ہوئے کسی خطیب کو میں یہ کہتا ہوا سنوں، کہ جنہوں نے حسین کا ذکر لیا اور حسین کی فکر نہیں لی، ان کی اولادیں چرسی اور موالی بن گئی، نعوذ باللہ من ذالک، خون کھولتا ہے. یہ جملہ آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کس کی توہین کر رہے ہیں، آپ کس کی تنقید کر رہے ہیں؟ جنہوں نے حسین کا ذکر لیا، حسین کی فکر. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ حسین کی فکر کیا ہے. ان حضور سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین کی جو فکر آپ کے پاس ہے، میرے خیال سے تو وہ فکر خدا کے پاس بھی نہیں ہے. جو حسین کی فکر آپ لوگوں کے پاس ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے، میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. مگر ذکر آپ سب یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یقیناً جنہوں نے عزاداری کے ادوار دیکھیں، ادوار یہ فکر یہ فکر کا جو سلسلہ یہ کب سے شروع ہوا، کتنا پرانا ہوا یہ سلسلہ. میں اپنے لیے بات کرتا ہوں. میرے ماں باپ نے مجھے ذکر حسین دیا، حضور میں کوئی چرسی اور موالی تو نہیں ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوا ذاکر حسین ہوں. یہ آپ کے علاقے میں ایسا ہوتا ہوگا اس لیے کہ آپ کو ذکر حسین کے نام پر کچھ اور دیا جاتا ہوگا. یعنی وہ ذکر، یقین جانے جو اس وقت میری کیفیت ہے وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. وہ ذکر کہ جسے خدا کہے یہ میرا ذکر ہے، فاذکرونی اذکرکم. وہ ذکر کہ جسے محمد مصطفیٰ کہے کہ اس ذکر کو میرے ساتھ رکھنا. ہمارے یہاں پر ذکر حسین نسلوں کو پاکیزہ بنا دیتا ہے. ذکر حسین سے نسلیں پاک ہوتی ہے. توجہ کیجئے، میں کہوں یہ انسان اگر اس نے حدیث قصہ صحیح سے پڑھی ہوتی تو یہ نہیں کہتا. کیا ہے حدیث قصہ کے اختتام پر؟ توجہ فرمایا آپ. اگر حدیث قصہ بھی کسی نے صحیح پڑھی ہو تو اس کے ذہن میں بھی ذکر حسین کا یہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محافل من محافل اہل الارض. جب یہ خبر کو ذکر کیا جائے گا، وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ، اور وہاں ہمارے شیعہ جمع ہو، نزلت علیہم الرحمہ، ان کے اوپر رحمت نازل ہوگی، وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو گھیرے میں لیں گے، واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، اور ملائکہ ان کے لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے. تم ذکر علی کرو، ملائکہ تمہارے لیے استغفار کریں گے. پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، میں تو کسی بات ہی نہیں کر رہا، میں اصول کافی کی بات نہیں کر رہا، میں بحار الانوار کی بات نہیں کر رہا، میں بصائر الدرجات کی بات نہیں کر رہا، میں مفاتیح الجنان کی بات نہیں کر رہا ہوں. مفاتیح الجنان میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کے بعد جو حدیث قصہ لکھی ہے نا، اگر وہی پڑھ لیتے ڈھنگ سے تو یہ بات نہیں کرتے. یہ جو ذکر اہل بیت، یہ جو بزرگوں نے ہمیں دیا، یہ فرش اعلیٰ جو ہمیں دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اس ذکر اہل بیت کی حقیقت کو سمجھیں. پروردگار عالم اس ذکر کو، یہ جو ذکر اہل بیت ہے، اسے اپنے ذکر کے ساتھ شامل کر رہا ہے. اور میں اپنے مومنین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا را کم سے کم شافعی جتنا تو عقیدہ رکھو فضائل اہل بیت کے باب میں. اشعار سنیے کی مشکل کیا ہے، اس مشکل کو درک کیجیے گا. ان کی مشکل یہ کہ جہاں پر بھی ذکر علی آئے گا نا، یا ذکر اہل بیت آئے گا، وہاں پر ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. مشکل کیا پر ہے دیکھیے گا کہ جب بھی کبھی علی کا ذکر آئے گا نا اور اہل بیت کا ذکر آئے گا، کیونکہ آپ مومنین ماشاءاللہ باشعور ہیں، آپ سوال کرتے ہیں، آپ نے بات کی آپ روایت پیش کریں، آپ نے بات کی آپ آیت پیش کریں، اور وہ تو وہی پیش کرے گا نا کہ جس نے کبھی یہ کتابیں بھی پڑھی ہوں. لہذا میں کہتا ہوں کم از کم خدا کے واسطے اپنا عقیدہ یہ اتنا بنا لیجئے کہ جو دیوان شافعی کے اشعار ہیں کیا کہتے ہیں، اذا فی مجلس ذکروا علیا وسبطیہ وفاطمۃ الزکیہ. جب مجلس میں علی کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے
اور رسول کے 2 نواسوں کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو کیا کہتے ہیں؟ فَأَجْرَى بَعْضُهُمْ ذِكْرَى سِوَاهُمْ، تو بعض لوگ ان لوگوں کے ذکر کے مقابلے میں کسی اور کا ذکر لے آتے ہیں. یہ دیوان شافعی کے اشعار ہیں. فَأَجْرَى بَعْضُهُمْ ذِكْرَى سِوَاهُمْ، تو اب کیا کہہ رہے ہیں شافعی؟ کیا جب وہ یہ حرکت کرتے ہیں نا تو مجھے کیا پتا چلتا ہے؟ اَيْكَنُوا أَنَّهُ ابن سلقلقیہ. اب یہ لقلقیہ آپ لغت میں جا کے دیکھیے گا، میں بڑا شائستہ ترجمہ کر رہا ہوں، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بدذات کا بیٹا ہے جو اہل بیت کے مقابلے پر کسی اور کے ذکر کو لانا چاہتا ہے. تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بدذات کا بیٹا ہے. اچھا خاصا اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو، عنوان سے وفا تو یہی ہے نا کہ جس کے نام کی مجلس ہو اس کا ذکر ہو. اور اگر آپ کو کوئی اخلاقی بات بھی کرنی ہے، آپ کو کوئی پیغام بھی مومنین کو دینا ہے، تو وہ پیغام دے کہ جو روایات اہل بیت کے اندر ہے. آپ کے بنائے ہوئے امام کا پیغام مت بنائیے، جو اہل بیت کا پیغام ہے وہ پہنچائیے، جو ائمہ نے بیان کیا وہ پہنچائیے. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ذرا توجہ کیجیے گا. کہتے ہیں کہ بعض تو اس حد تک بڑھ جاتے ہیں وَإِذَا ذَكَرُوا عَلِيًّا وَبَنَيْهِ، اور جب علی اور اس کے 2 بچوں کا ذکر ہو جاتا ہے تو بعض کیا کرتے ہیں، تشاغل بالروایات الدنیہ، تو ادھر علی اور ان کے بچوں کا ذکر آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور روایت لاؤ. ایک روز ایک صاحب زلف دراز سے، اور دیکھیے ہم نے، تو کہتے ہیں کہ کسی اور کا ذکر بھی لے آؤ بروایات الدنیہ. کہہ رہے ہیں علی کے مقابلے میں جو بھی روایت آئے گی وہ خسیس ہوگی، پست ہوگی، اس کے مقابلے میں کیا ذکر لے کے آؤں. پھر کہتے ہیں کہ بعض تو یہ کام کرتے وَقَالَ تَجَاوَزُوا يَا قَوْمُ عَنْهُ، کہ جب کوئی علی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں اے قوم والو اس بندے کی بات کو مت سنو. کیوں مت سنو؟ فَهَذَا مِنْ حَدِيثِ الرَّافِضِيَّةِ، اس لیے کہ یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے یہ رافضی لوگوں کی حدیث ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں شافعی؟ کہتے ہیں کہ بَرِئْتُ إِلَى الْمُهَيْمِنِ مِنْ أُنَاسٍ يَرَوْنَ الرَّفْضَ حُبُّ الْفَاطِمِيَّةِ، میں ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جو فاطمہ کی محبت کو رفض اور رافضی کہتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں سے پناہ دے جنہیں اہل بیت کے مقابلے پر جو ہے وہ دیگر لوگوں کے قصے نظر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ علی آل رسول صلاۃ ربی ولعنتہ لتلک الجاہلیہ، آل رسول پر میرے رب کا درود و سلام ہو اور ان جاہل لوگوں پر میرے خدا کی لعنت ہو. اتنا تو عقیدہ رکھو